اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ کتبہ فرض کیا جانا، کتبہ علیکم، علی مانے پر، کم مانے تم سب پر کیا فرض کیا گیا؟ قتال، قتال کہتے ہیں جنگ کو۔ وہوا، اور وہ، کرہ لکم، تمہارے لیے سخت گراں ہے۔ اردو میں بھی ہم کراہیت لفظ بولتے ہیں، کسی چیز کا ناگوار ہونا یا بہت مشکل لگنا، تو کرہ لکم وہ تمہارے لیے جنگ جو ہے فرض کر دی گئی ہے۔ اچھا، واضح ہے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی تھی۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن جس ترتیب سے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ تو اس سے سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، تو اس لیے اس سورہ کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگ کچھ پریشان تھے، خاص طور پر منافق یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے آؤ، یہ جنگ و جدال، لڑائی بھڑائی، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بڑی خرابی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مسلمان تھے جن کا ایمان ابھی قدرے کمزور تھا، وہ منافق تو نہیں تھے لیکن کیا کہ ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، تو ابھی تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ یہ تو بڑی خراب بات ہے کہ بھئی قتل کیا جائے اور جنگ جدل کی جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَفَا أَن تَكْرَهُوا شَيْءً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَفَا أَن تُحِبُّوا شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو، اور اسی طرح کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہو، کیونکہ ہم کل علم نہیں جانتے، یہ کل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو وہی بتا سکتا ہے، اور اس نے ہی ہمارے لیے ہماری تقدیر لکھی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنا رزق تمہیں ملنا ہے، اتنی چیزیں تمہیں ملنی ہیں۔ تو کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے جو ہمارے نصیب میں ہوتی ہے تو ہمیں وہ ناپسند ہوتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں یہ کیوں دے دیا، ایسا کیوں کر دیا، ہم پہ ایسی مشکل کیوں آ گئی۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چیز ہمارے فائدے والی ہے اور کیا چیز ہمارے نقصان والی ہے، اور در حقیقت یہی ایمان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان اسی بات کا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اس قتال یا جہاد کے حوالے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو ہو سکتا ہے تمہیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ قتل کرنا اور جہاد کرنا کتنا غلط بات ہے کہ کسی کو مار دینا، اور لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے اللہ کی۔ آگے آیت نمبر 217 میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں۔ تو حرمت والے مہینے آپ جانتے ہیں کہ شروع سے حرمت والے مہینے جو تھے وہ 4 مہینے تھے، اور ان چاروں مہینوں میں بالکل بھی قتل و غارت گری سختی سے منع تھا، جس میں ایک رجب ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، تو یہ 4 مہینے تھے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کے بارے میں سوال پوچھا، تو اب یہ ہے کہ آخر انہوں نے کیوں پوچھا ان 4 مہینوں میں، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اچھا، واقعہ یہ ہے کہ جو کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ قیام کریں۔ اچھا، اور قریش کی جو نقل و حرکت ہے کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں ان کو دیکھتے رہیں۔ تو وادی نخلا میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ ان کی مت بھیڑ ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمرو بن عبد الحضرمی مارا گیا۔ اچھا، اتفاق دیکھیں کہ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی 29، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا۔ اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا اور ان لوگوں کا اور کیا واویلا کیا اور کیا پروپیگنڈا کیا، انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی اور پھیلاتے پھرے کہ دیکھو یہ کیسے اللہ والے بنتے ہیں، رسول والے بنتے ہیں، دین والے بنتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے تو حرمت کے مہینوں کا ہی خیال نہیں کیا، انہوں نے تو حرمت کے مہینے کو بٹا لگا دیا۔ تو اب جو ہے جب ایسی باتیں ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ سب مسلمان بھی اس بات سے تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ بھئی اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے قتال کا اور ہم پہ فرض کر دیا ہے، تو اب بتائیے کہ اگر یہ حرمت والے مہینے ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ تو پھر اللہ آگے خود جواب دیتے ہیں اس بات کا، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یعنی جو 4 مہینے اللہ نے اس کو مانا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ بہت بری بات ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ وَصَدٌّ اور واو مانے اور، صدٌ مانے روک لینا، جیسے کہ اردو میں ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں سد باب، برائیوں کے خلاف سد باب، باب کہتے ہیں دروازے کو، سد مانے روک دینا، یعنی دروازے پہ برائی کو روک دینا۔ تو صدٌ مانے عربی کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں روک دینا۔ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اچھا، پہلے تو یہ کہہ دیا، فرما دیا اللہ نے کہ ان مہینوں میں قتل جنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ اب آگے کیا جواب دے رہے ہیں کہ اور لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وَکُفْرٌ بھی، اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد الحرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اور نکال باہر کرنا وہاں کے اہل جو رہنے والے تھے، اکبر عند اللہ، یہ بڑی بری بات ہے اور یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی کسی اس حرمت والے مہینے میں کسی قتل سے زیادہ بڑی بات اللہ نے کیا کہی ہے؟ نمبر 1، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کی عبادات کرنے سے اور اس کو روک دینا، پھر اللہ کا انکار کرنا، پھر مسجد حرام میں جانے سے روکنا، اور اس سے بڑھ کے بعد جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دینا، یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، سب بہت سنگین جرائم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو فتنہ کسے کہتے ہیں یہ پہلے بھی ہمارا بات ہو چکی ہے اس موضوع پہ، لیکن دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیں۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے اللہ اور اس کے رسول کی عبادات کرنے سے روکے جانا، یعنی کوئی جگہ ایسی ہو جائے کہ جہاں پہ آپ اپنی آزادی کے ساتھ اور اللہ کی زمین پہ جو ہے وہ اس کی عبادات کریں، اس کے حکم کو نافذ کریں، تو اور اسلام پہ قائم رہیں، تو اس تمام چیزوں کو اگر مشکل کر دیا جائے تو یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے فتنہ ہے؟ فتنہ اس طرح ہے کہ آج کے دور میں اسلام پہ عمل کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ بدماشی، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی رزق حلال کمانا کس قدر مشکل ہے کہ اگر کوئی ایسے شعبے میں، پولیس کا شعبہ لے لیجئے، اگر کوئی شخص ہے وہ ایمانداری کے ساتھ حلال روزی کمانا چاہتا ہے تو اس کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، اور اتنا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو اپنی نوکری چھوڑنے پر ہی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پورا معاشرہ فتنہ ہے۔ تو اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ قتل سے بھی بڑا گناہ جو ہے وہ فتنہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا،
اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ یعنی یہ جو تمہیں روک رہے ہیں، یہ حرکتیں کر رہے ہیں کفار اور مشرکین، تو اصل میں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کو واپس بے دینی کی طرف لوٹا دیں، واپس تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، یعنی وہ تمہیں دین سے پھیرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں۔ تو اب فرض کرنے کے بعد دیکھیں آگے سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے، ایک تمہید چل رہی ہے، کیونکہ اب یہ غزوہ بدر آنے کا وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تمام اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کا بیک اپ کی جا رہی ہے، ان کے اندر جوش ولولہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور قتل کو کم اور فتنے کو بڑا بتایا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے اگر تمہیں قتل بھی کرنا پڑے تو اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو یہاں پہ ایک تھوڑی سی ڈانٹ ہے، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، یعنی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تم اسلام میں آ گئے، داخل ہو گئے، تو اگر کوئی پھر گیا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے۔ یعنی جب دین کے اندر آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب اس سے پھر جانے والے کے لیے کیا کہا ہے؟ اس کے جتنے بھی اس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئیں، کتنی نمازیں پڑھی، جو کچھ بھی کیا، کتنے صدقات کیے، سب بیکار، صفر۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھیں اور ایمان پر ہی ہماری موت واقع ہو، آمین۔ آیت نمبر 218 دیکھیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ان الذین، بے شک الذین، جو لوگ، اب اس کے برعکس جو لوگ ابھی پہلے جو مثال دی ہے اس کے بعد اب کہا ہے اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئکا، وہی لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ کی رحمت کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ جو لوگ ایمان پہ آنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہیں یا جو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہے ہیں، تو وہ تو جہنم میں رہنے والے ہیں ہمیشہ، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے کے آئے، اب ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں سے ان کی کیا صفت ہیں کہ وہ ایمان بھی لائے، اور اگر انہوں نے ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے ہجرت بھی کی، پھر جب اللہ کا حکم آیا جہاد کے لیے تو وہ اللہ کے راستے میں لڑے بھی، تو بس اب وہ اللہ کی رحمت کی طرف پلٹنے والے ہیں یا اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، تو وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے گا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازے گا۔ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ تو ان احکامات سے شریعت کا ابتدائی خاکہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک یعنی خاکہ بننے لگا ہے۔ اب آہستہ آہستہ جو چیزیں خراب تھیں وہ ان پہ ان کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اور جو چیزیں اچھی پاک و طیب ہیں ان کے لیے بھی حکم آ رہے ہیں کہ اس کو تم جاری رکھو۔ تو اب دیکھیں پہلا حرمت کا اب یہ حکم آ گیا، کیا آیا کہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ اسم کہتے ہیں سا کے ساتھ، سین والا اسم کا الف سین میم کا مطلب ہوتا ہے نام، لیکن الف سا میم، تو یہ جو سا ہے اس سا کے ساتھ جو اسم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔
تو ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ اچھا کچھ منافع کیسے ہیں؟ وہ وقتی منافع ہیں۔ دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا بتاؤ شراب میں، دیکھیں جو شراب پیے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا فائدہ ملے گا کہ وہ جو اس کے اوپر جو غم تھے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بڑی ترنگ میں آ جائے گا اور ہر غم سے آزاد ہو جائے گا، اپنے ہوش و حواس کھو دے گا۔ تو یہ صرف وقتی اس کا ہے۔ جیسے کسی کے اوپر جب کوئی بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ شراب کی طرف یا نشے کی طرف جاتا ہے، تو وہ جو وقتی طور پہ اپنے آپ کو اس نشے میں گم کرتا ہے تو اس ٹینشن سے بچ جاتا ہے اور دور رہتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے ہی وہ ٹینشن اس سے دور رہتی ہے۔ جب وہ واپس ہوش میں آئے گا تو ٹینشن تو اپنی جگہ موجود ہے، مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس نے نفع حاصل کیا کہ چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنے اس مسئلے سے دور رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوئے کا مقام دیکھیں، جوئے کو دیکھیں، جب وہ جوا کھیلتا ہے اس نے 100 لگائے اور اس کو 1000 مل گئے تو وقتی وہ بڑی خوشی ہوئی اسے کہ دیکھو مجھے 1000 روپے مل گئے۔ اس کے بعد وہ لالچ میں آئے، اس نے 1000 لگا کے لاکھ کمائے۔ اب اس لاکھ کمانے کے بعد وہ اور جوش میں آیا اور اس نے جب لاکھ لگائے تو وہ پورا ہار گیا اور صفر ہو گیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں پتا۔ تو یہ حرام ہے۔ اس میں اگر لوگوں کو کچھ تھوڑا سا فائدہ نظر آ رہا ہے تو یاد رکھو کہ وہ بہت معمولی سا فائدہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی وہی بات کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا ان کو فائدہ دکھ رہا ہے ایسے، جو کہ عقل دیکھ کے کہتی ہے کہ ہاں بھئی یہ تو بڑا فائدہ ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ تو جیسے پہلے پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا 195 میں، اسی طرح سے اب پھر پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم اور ہے نا بالکل تنگ دست ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، پہلے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو اور جن کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کے حقوق پورے کرو، پھر اگر تمہارے پاس بچ جاتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تم سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 220، فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت کے معاملے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی اور مصلحت بہتر ہے، یعنی ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نیکی کو رکھنی چاہیے اصل میں۔ اور یہ سب یعنی کہ جو یتیم ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی طرح سے ہم یتیموں کا مال جو ہے وہ کھا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کہ مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ تو بعض لوگ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے تو وہ بڑی ترکیبیں نکالتے تھے مل کے ان کے ساتھ، اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے، اور پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان کا سارا مال کھا جاتے تھے۔ تو اس سے روک کے اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھو گے تو تم اپنی نیت کو صحیح رکھنا، اور نیت اپنی کیا ہے کہ یتیم کا مال کو جو ہے نا ایک بڑا امانت سمجھنا اس کو، اور یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنا، تو پھر تم اس کے ساتھ مل کے رہ بھی سکتے ہو، اس کے ساتھ مل کے اس کو اپنے بھائی بنا کے رکھو، اس کے کاروبار میں اس کے ساتھ رہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا، ہوتا کیا تھا کہ جب یہ آیا یتیم کے مال کے بارے میں باتیں آنے لگیں اور احکامات آنے لگے، تو اب لوگ بہت زیادہ، اتنی زیادہ احتیاط برتنے لگے کہ جب بھی کوئی یتیم بھائی کے انتقال کے بعد اس کے بچے ہوتے تو ان کی ہانڈی الگ پک رہی، ان کی ہانڈی الگ پک رہی، ان کے لیے الگ پکایا جا رہا، ان کی بوٹی الگ، ان کا یعنی الغرض ہر معاملے میں اتنی احتیاط برتی جانے لگی کہ یہ ایک بہت ہی مشکل، اور پھر لوگ اس بات سے پھر تنگ آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جب مشکل زیادہ ہوتی ہے تو
انسان اس چیز سے عاجز آنے لگتا ہے۔ تو جو وہ ایک جذبہ تھا کہ اپنے بھائی کی اولاد کو اپنے سینے سے لگانا، یتیم کے ساتھ پیش آنا، وہ اس سختی سے گھبرانے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھیں آسانی کر دی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم انہیں اپنے ساتھ ملا کے رکھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، اگر تم نے کھا بھی لیا ان کے اس میں تو ایسا کوئی حرج نہیں ہے، بس اپنی نیت کو سیدھے رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ ساری باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔